آج بدھ ہے، اکتوبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہلمند کے لڑائی زدہ علاقے میں 2 ہیلی کاپٹر ٹکرا کر تباہ ہو گئے ہیں، جن میں سوار 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے علیحدہ طالبان باغیوں نے دوسرے صوبوں کی سیکورٹی چوکیوں پر حملے کر کے حکومتی فورسز کے درجنوں اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلمند کے صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ روسی ساختہ 2 MI-17 ہیلی کاپٹر جو زخمیوں کو لے کر جا رہے تھے، منگل کی رات ناوا ضلع میں گر کر تباہ ہو گئے۔ یہ ضلع اس وقت طالبان کے حملے کی زد میں تھا۔ افغان وزارت دفاع نے اس حادثے کی تصدیق کی ہے۔ ہوا میں ہیلی کاپٹروں کا یہ تصادم اس لڑائی کے دوران ہوا ہے جو صوبائی دارالحکومت لشکرگاہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طالبان اور افغان فوجوں کے درمیان جاری ہے۔ مقامی حکام کے ابتدائی اندازوں کے مطابق 11 اکتوبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں 5000 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ ادھر طالبان نے ہلمند کے علاوہ بھی اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، جبکہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک امن مذاکرات کے لیے قواعد کے مسودے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی ہے۔ افغانستان کے 2 صوبوں بغلان اور بدخشاں کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات طالبان کے حملے میں 9 افغان پولیس والے ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ بغلان پولیس کے ترجمان احمد جاوید بشارت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے گزرگاہ نور ضلع کی افغان سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملہ کیا، جس میں 6 پولیس والے ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کی لڑائی میں 25 طالبان بھی مارے گئے ہیں۔ اسی اثنا میں بدخشاں پولیس کے ترجمان ثناء اللہ روحانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں 3 پولیس والے ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے بتایا کہ ہرات صوبے کے کاشکی کوہانہ ضلع میں ایک منی وین بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 5 شہری ہلاک اور 13 مسافر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے طالبان پر اس حملے کا الزام لگایا ہے، لیکن طالبان نے ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ لگ بھگ 7 مہینوں کے تعطل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوطرفہ آمد و رفت ویزوں کے اجراء کے بعد بحال ہو گئی ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے پچھلے ہفتے ویزا سروس بحال کی تھی۔ پاکستان نے افغانستان میں 4 صوبائی قونصلیٹ میں افغانیوں کے لیے ویزا سروس بحال کر دی ہے۔ ویزوں کے اجراء کے فوراً بعد طورخم کے راستے تقریباً 1500 افغان باشندے سوموار کے روز داخل ہوئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنی رہائی کے فوراً بعد یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ نئی دہلی میں نریندر مودی کی حکومت 5 اگست سن 2019 کے اپنے اس فیصلے کو واپس لے جس کے تحت جموں و کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کیا گیا اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگرچہ ان کے بقول یہ راہ قطعاً آسان نہیں ہوگی، لیکن انہیں یقین ہے کہ ہم سب کا حوصلہ اور عزم یہ دشوار راستہ طے کرنے میں ہمارے معاون ہوں گے۔ تجزیہ کار مسئلہ کشمیر پر محبوبہ مفتی کے اس بیان کو بڑی سیاسی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی کو منگل کو رات گئے رہا کر دیا گیا تھا۔ انہیں گزشتہ برس نظر بند کیا گیا تھا۔ ریاست کے سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ بھی حراست میں لیے جانے والے رہنماؤں میں شامل تھے، تاہم انہیں رواں سال کے شروع میں ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ نئی دہلی کے انگریزی روزنامے ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے نہ تو براہ راست رابطہ قائم کیا ہے اور نہ ہی کسی کے توسط سے
رپورٹ کے مطابق حکومت کے ایک اہلکار نے پاکستان کے قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر معید یوسف کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت نے مذاکرات کی خواہش کے سلسلے میں پیغام ارسال کیا ہے۔ اہلکار کے مطابق اس انٹرویو پر باضابطہ رد عمل وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے آئے گا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب یہ نشست حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے خالی ہونے والی 4 نشستوں پر 5 امیدوار تھے، جس کے لیے منگل کو نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے رکن ملکوں نے ووٹ دیا۔ پاکستان کو 193 رکنی جنرل اسمبلی میں 169 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب کر لیا گیا۔ اس خطے سے منتخب ہونے والے دیگر ممالک میں چین، نیپال اور ازبکستان شامل ہیں، جبکہ سعودی عرب انتخاب جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان 1 جنوری سن 2018 سے HRC کا رکن ہے۔ منگل کو اپنے دوبارہ انتخاب کے بعد پاکستان آئندہ 3 برس کے لیے اس کونسل کا رکن رہے گا، جس کا آغاز آئندہ سال 1 جنوری سے ہوگا۔ 2006 میں HRC کے قیام کے بعد سے یہ 5ویں بار ہے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ایک اہم ادارے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جنیوا میں قائم 47 ملکوں پر مشتمل ہیومن رائٹس کونسل ایک بین الحکومتی کونسل ہے جو اقوام متحدہ کے تحت کام کرتی ہے۔ HRC اور اس کی ذمہ داریوں میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کا تحفظ اور ان کو تقویت دینا ہے۔ اس کونسل میں وسیع تر انسانی حقوق سے متعلق معاملات اور توجہ طلب مخصوص حالات پر بات چیت کی جاتی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں رواں مالی سال کے دوران مہنگائی میں اضافے کی پیشن گوئی کی ہے، جبکہ آئندہ سال اس میں معمولی کمی کا اشارہ دیا ہے۔ رواں سال ملک میں مہنگائی کی شرح 10.2%، جبکہ آئندہ سال یہ شرح 8.8% ہونے کا امکان ہے۔ GDP کی شرح بھی منفی سے بہتر ہو کر 1% ہونے کی توقع ہے۔ معاشی ماہرین نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو اس کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ معروف ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات دور کرتے ہوئے غیر اخلاقی آن لائن مواد کو متحرک انداز میں روکنے کے لیے جلد ایک مؤثر طریقہ کار وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان نے جمعے کو ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایپ استعمال کرنے والوں کو محفوظ پلیٹ فارم مہیا کرے۔ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے، لیکن کراچی، جس نے مانسون میں شدید بارشوں کا سامنا کیا، وہاں ان دنوں ہیٹ ویو جاری ہے۔ ماہرین موسموں کی تبدیلی اور اس کے بڑھتے ہوئے دورانیے کو عالمی ماحولیاتی اور موسمی تبدیلی سے جوڑتے ہیں، جس کا اثر اب پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے۔ آئندہ صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن نے فلوریڈا کی دوسری سب سے بڑی کاؤنٹی بروواٹ میں انتخابی ریلی منعقد کی ہے۔ اس موقع پر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کا فیصلہ اسی کاؤنٹی میں ہوگا۔ سن 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن نے اس کاؤنٹی میں صدر ٹرمپ کو 1 کے مقابلے میں 2 کے فرق سے شکست دی تھی۔ تاہم فلوریڈا کی تمام ریاستوں میں صدر ٹرمپ نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست کے تمام 29 ووٹ حاصل کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کو شکست دے دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز فلوریڈا کے سیمینول ہوائی اڈے پر ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا، جہاں 4 برس قبل انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ کووڈ 19 سے شفا یاب ہونے کے بعد یہ صدر ٹرمپ کی پہلی انتخابی ریلی تھی۔ صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے دوسرے مرحلے پر منگل کی شام پینسلوینیا پہنچے، جو ان کے حریف جو بائیڈن کی جائے پیدائش ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پینسلوینیا صدارتی انتخاب کے حوالے سے دوسری اہم ریاست ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں جج کی خالی نشست کے لیے نامزد امیدوار ایمی کونی بیرٹ نے منگل کو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے ارکان کی جانب سے پوچھے جانے والے کئی سوالات کے جواب دینے سے معذرت کی۔
تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کام پر ذاتی اور مذہبی خیالات کو حاوی نہیں ہونے دیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کونی بیرٹ کو سپریم کورٹ کے جج کی خالی نشست کے لیے نامزد کیا تھا۔ اگر وہ اس نشست پر نامزدگی حاصل کر لیتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے 9 ججز کے ارکان کے لیے تاحیات رکن رہیں گی۔ اسرائیل اور لبنان نے متنازعہ سمندری سرحد کے بارے میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لبنان کے شہر ناقورہ میں واقع اقوام متحدہ کے امن مشن دفتر میں بات چیت شروع ہوئی۔ بحث کا موضوع بحیرہ روم میں 860 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جسے لبنان اور اسرائیل دونوں اپنا اپنا خصوصی اقتصادی زون قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور عہدیداروں نے زور دیا ہے کہ مذاکرات کی نوعیت تکنیکی ہو اور اس کا مقصد تعلقات کو معمول پر لانے سے نہ ہو۔ لبنان کو اقتصادی بحران کا سامنا ہے اور وہ اس علاقے کو تیل اور گیس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے ملک کو آمدن کا حصول ہو۔ کورونا وائرس سے عالمی سطح پر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 10,86,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,81,41,000 ہو گئی ہے۔ چین میں کورونا وائرس کے مزید 20 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ایک روز قبل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 13 تھی۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق وبا سے سب سے زیادہ امریکہ میں 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اموات برازیل میں 1,50,998 ہیں۔ پاکستان میں انتہائی نگہداشت میں زیر علاج افراد کی تعداد 518 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 8,782 افراد اب بھی کورونا سے متاثر ہیں۔ فٹ بال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو بھی وائرس سے محفوظ نہ رہ سکے، ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے اعلان کیا ہے کہ کورونا ویکسین کے آزمائشی مرحلے میں شریک ایک رضاکار کے بیمار ہونے پر فوری طور پر ٹرائلز روک دیے گئے ہیں۔ امریکہ کی ایک اور دواساز کمپنی ایلی لیلی اینڈ کمپنی نے بھی منگل کے روز اپنی کورونا وائرس کی ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق خدشات کے حوالے سے تجربات روک دیے ہیں۔ تاہم کمپنی نے خدشات کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایلی لیلی نے یہ ویکسین کینیڈا کی بائیو ٹیک کمپنی ایبسیلرا کے تعاون سے تیار کی ہے۔ اس ویکسین کے استعمال سے ایسی اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جو وائرس کے خلاف مدافعت فراہم کرتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد انہیں بھی ایسی ہی ویکسین دی گئی تھی۔ ایلی لیلی نے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کو اس ویکسین کے نسبتاً ہلکے اور درمیانے درجے کے اثرات کے حامل مریضوں کو ہنگامی بنیادوں پر فراہم کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ اس سے ایک روز قبل امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے اپنے تجربات آخری مرحلے پر معطل کر دیے تھے جب ایک مریض کی ویکسین دیے جانے کے بعد حالت بگڑ گئی تھی۔ جانسن اینڈ جانسن نے ایک ہی خوراک پر مبنی اس ویکسین کے امریکہ کے علاوہ ارجنٹائن، برازیل، چلی، میکسیکو اور جنوبی افریقہ سمیت دنیا بھر کے 200 مقامات پر 60,000 رضاکار مریضوں پر تجربات شروع کر دیے تھے۔ عالمی بینک نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کو کورونا وائرس کی ویکسین کی خریداری اور تقسیم کے لیے $12 ارب کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔